ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی شو. آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے اوپر کہ بلوچستان جو ہے وہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. مجھے ایک منٹ دیں تاکہ میں اس لائیو کو جو ہے نا وہ شیئر کر لوں ٹویٹر پہ. ہاں جی، سارے دوست آ رہے ہیں. واو، ابھی سارا ڈیٹیل آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں. بلوچستان ایکچولی ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول. اچھا، یہ میری ایکو آ رہی ہے. ٹھیک ہوں جی، تھینک یو تھینک یو تھینک یو، نمستے. جسبیر بھائی آ گئے آپ. چلو ٹھیک ہے. میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایکو مجھے لگ رہا ہے تھوڑی سی. بس ایک سیکنڈ دے دیں، آپ لوگ جڑیں، میں ایک سیکنڈ دے دیں. یہ ذرا میں شیئر کر لوں ذرا واٹس ایپ میں. اچھا، اب میری آواز تو آ رہی ہے نا ایک دم ٹھیک ہے. اچھا چلو، تھینک یو ویری مچ. صحیح آ رہی ہے. مجھے ایکو کیوں آ رہا ہے؟ مجھے کیوں ایکو آ رہا ہے اس میں؟ پتہ نہیں. اچھا، بہرحال اگر آپ کو کسی اسٹیج پہ آواز صحیح نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں. بات یہ ہے کہ بلوچستان کی. چلو یار، میں نا ذرا باہر جا کے واپس ابھی دیکھیں. ابھی صحیح ہے. ابھی صحیح ہے. اچھا، تھینک یو آصف بلوچ، سارے دوستوں کو بہت تھینک یو ہے. ابھی بھی صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں ہے. ایکو کیوں آ رہا ہے؟ Why is there an echo? بلوچستان کے حالات جو ہے وہ بالکل بے قابو ہو چکے ہیں، پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ بلوچ نہیں لڑ رہے بلکہ فتنۃ الہندوستان، یعنی ہندوستان کے خوارے جا کے لڑ رہے ہیں، یا ان کے پے رول پہ جو لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں. اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر واقعی میں انڈیا کے
لوگ لڑ رہے ہیں وہاں پہ، اور انڈیا نے اتنا وہاں پہ اپنا کام پھیلا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستان کا تو ٹوٹل انٹیلیجنس فیلئر ہو گیا۔ یعنی کہ جو آ، پورا بلوچستان انڈیا کے ساتھ چلا گیا۔ مطلب ہے کہ یہ کہتے تھے 1500 ہیں۔ میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ 70 سے 80 ہزار جو ہے وہ آ، لوگ ہیں جو سرمچار ہیں، جو لڑ رہے ہیں وہاں، مسلح ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے کنٹرول میں چیزیں نہیں آ رہی۔ آج کس وشے پر بات کرنی ہے؟ آج ہم بلوچستان پہ بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے جنگ ہار گیا، کیا یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ؟ مطلب ہے خود سوچتے نہیں ہے کہ ہم کیا رہے ہیں اور کس سے بات کر رہے ہیں، مطلب ہے کیا بات کر رہے ہیں ہم۔ سوچنے والی بات ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہندوستان ہے، مارنگ بھی ہندوستان کی ایجنٹ ہے، بیبو بھی، سمیع الدین بھی، ماما قدیر بھی، جو لاکھوں لوگ جلسوں میں آتے تھے مارک بلوچ کے، وہ بھی، سارے سرمچار بھی، سارا کچھ ہی مطلب ہے، تو پھر ایک سرفراز بھگٹی رہ جاتا ہے پاکستان کا، تو باقی تو سارے پھر انڈیا کے ایجنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے انڈیا نے قبضہ کر لیا بلوچستان، اس کا مطلب آپ نالائق ہیں۔ یعنی خود سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب نکلے گا، نہیں سوچ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، دوسرے لفظوں میں انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے تقریر کی، اور اس نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ یہ سب ہندوستان ہے، لہذا یہ سب واجب القتل ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور یہ اس لیے بہت خطرناک ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے ہری جھنڈی دے دی ہے ہر شخص کو پاکستان میں کہ وہ بلوچ کو قتل کرے اور اس کے اوپر الزام لگا دے کہ جی یہ فتنۃ الہندوستان کا حصہ تھا، یہ خوارج تھا، یہ ہندوستان کے ایجنٹ تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ان کے اوپر کیس نہیں ہوگا، کوئی ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوگی، لہذا جہاں بلوچ کو دیکھو مار دو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل کے اندر جو ہمارے لوگ گرفتار ہیں، ڈاکٹر مہرنگ ہے اور ہے، بے شمار لوگ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ان کو اگر کوئی پاگل پنجابی جیل کا وارڈن قتل کر دے تو اس پر کوئی کیس نہیں بنے گا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے اب پاکستان کے شہریوں کو فری ہینڈ دے دیا ہے، کیونکہ ان سے تو یہ قابو میں نہیں آئے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ اس نے کیوں کہا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہوں نے اب پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق دے دیا ہے کہ آپ بلوچ کو قتل کریں، یعنی پراپر جینوسائیڈ، پراپر نسل کشی، جس میں اب یہ پاکستان کے عوام کو اپنا پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، جیسے بزنس پارٹنر ہوتا ہے نا، ایسے یہ آڈیو میں کیا آ رہا ہے؟ یار میں ایک منٹ، خیر آپ لوگ کہیں جانا نہیں ابھی؟